بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل پرائم ٹائم پہ بات کریں گے۔ آپ نے میری طبیعت کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ میری طبیعت 100% بالکل ٹھیک ہے۔ گلا جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے تھوڑا سا خراب ہوا ہے، جس کو انشاءاللہ میں کور کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں اس وقت پاکستان میں ہوں۔ پاکستان میں کراچی میں ہوں، اور کراچی میں جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے بنفس نفیس مل لوں۔ اگلے ویک میں اسلام آباد میں ہوں، اس کے بعد پھر میں لاہور میں ہوں۔ تو جو کراچی کے لوگ ہیں، اسلام آباد کے لوگ ہیں، لاہور کے لوگ ہیں، اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو مجھے وہ کمنٹ کر دیں۔ انشاءاللہ پھر میں کمیونٹی باکس کے ذریعے جو سبسکرائبر ہیں ان سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو اگر ملنا ہو تو بتائیے گا، ادروائز میں اپنا پروگرام چینج کر کے میں آگے نکل جاؤں گا۔ یہ مجھے آپ کنفرم کر دیجیے گا۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کا طالب ہوں گلے کے حوالے سے، طبیعت کے حوالے سے۔ شروعات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خبر آپ پڑھ چکے ہیں کہ سڑک چوڑی کرنے کے بہانے اب سڑک کو چوڑا کرنا ہے۔ اندازہ لگائیے، انہوں نے تاریخی مسجد کو شہید کر دیا، شاہی مسجد کو شہید کر دیا، جو 16ویں صدی کا شاہکار مسجد تھی اس کو شہید کر دیا۔ یہاں پر جو ہے اتر پردیش کے اندر آدتیہ ناتھ بیٹھ گیا ہے، جس نے اب تک 500 مساجد کو شہید کر دیا ہے۔ اور یہ نام نہاد جو سیکولر ملک ہے، اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک باقاعدہ اناؤنسڈ ایک آپریشن شروع کر دیا ہے، اور مسلمان جو ہے انہوں نے اپنی 500 مساجد کو شہید ہوتا دیکھ کر جو ریئیکشن دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، میں اس پر کمنٹ نہیں کرتا۔ لیکن اس مسجد کی ڈیمولیشن کو روکنے کے لیے، کیونکہ یہ کوئی میں کیا کہوں، مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے، تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس کی جو سماعت ہے، جب انہوں نے کہا کہ جی اس کو مت روکیں تو عدالت میں نوٹیفیکیشن گیا۔ عدالت نے کہا کہ جی 16 جنوری کو ہم اس کے اوپر سماعت کر لیں گے کہ اس کو شہید کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ 16 جنوری کو آپ اندازہ لگا دیے کہ آدتیہ ناتھ نے کوئی آسرا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں قانون کا کام ہے کیا، بھارت میں عدالت کی اوقات ہے کیا، بھارت میں بی جے پی سرکار، RSS، مودی، آدتیہ ناتھ کی بات چلتی ہے، عدالت کی نہیں، سپریم کورٹ کی نہیں، ہائی کورٹ کی نہیں۔ 16 کو آپ کریں گے سماعت، جج صاحب بیٹھیں گے کہ جی وہ مسجد کیا کرنا ہے۔ مسجد شہید ہو چکی ہے۔ یہ ہے بھارت، یہ ہے وہاں کے مسلمان کیا کہتے ہیں، دیکھنا ہوگا۔ کیا اس بات کے اوپر آدتیہ ناتھ کو بلائیں گے؟ اتنی اوقات نہیں ہے کہ آدتیہ ناتھ کو بلائے کہ جی آپ نے اتنی بڑی، اب توہین عدالت کسے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ بھارت کے اندر توہین عدالت کسے کہتے ہیں، کہ آپ 16 کو بیٹھیں گے، وہ مسجد موجود نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو آخری میں، ویڈیو کے آخری میں، جو بیرونی اور اندرونی مناظر ہیں ایکسپلوزو، وہ دکھاؤں گا۔ جو جہاز کریش ہوا ہے نیپال کے اندر، انتہائی ہولناک واقعہ۔ اسرائیل کی آپ بات دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ٹرن آن اپارٹ بائی پروفاؤنڈ ڈویژن اوور جوڈیشل ریفارم، یعنی کہ ابھی حکومت کو آئے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اور ملک جو ہے وہ ٹوٹنے کے پاداش کے اوپر ہے۔ اسحاق بزرگ ہیں ان کے صدر، وہ کہتے ہیں کہ ان کا ملک ایک تقسیم کی لپیٹ میں ہے جو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ہزاروں اسرائیلیوں نے ہفتے کی شام تقریباً 80,000 اسرائیلی جو ہیں یہودی، وہ لوگ سڑکوں پہ آئے۔ اسرائیل کے صدر کا خیال ہے کہ ملک جو ہے وہ سنگین صورتحال میں ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں چونکہ صدر ہوں تو میں اس کو ایسے ٹوٹتا ہوا بکھرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، میں ذمہ دار بن جاتا ہوں۔ تو اس حکومت کو جو ہے وہ عقل کے ناخن ہونے چاہیے، کیونکہ بہرحال جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ ویسٹ بینک کو ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس بات سے وہ کہتے ہیں کہ جی ویسٹ بینک کا جو بھی ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی جو نظر آ رہا ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ہم بھی ٹوٹ جائیں گے۔ یہ بہت بڑی وارننگ جو ہے انہوں نے جاری تو کی ہے، اب اگر اس کو سن لے تو اور بات ہے۔ بات کرتے ہیں ہم لوگ اب رشیا اور یوکرین کے معاملات کی، اور یہاں پر جو رشین ایجنسی ہے اس نے ایک یوکرینین بلاگر کی بات کو، جو کہ پرماننٹ ہے، بہت زیادہ انہوں نے لکھا ہے، بہت زیادہ بولا ہے، اور یوکرین کی آواز مانی جاتی ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ دنیا کے نقشے سے نہ کہ صرف روس کو مٹا دیا جائے بلکہ روسی عوام کو بھی، جو روسی تشخص رکھتے ہیں ان کو بھی جینوسائڈ کر کے جو ہے قتل عام کر کے مار دیا جائے. یعنی کہ دنیا کے نقشے میں نہ تو روس رہنا چاہیے نہ روسی عوام رہنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہیٹ اسپیچ نہیں ہے، یہ میں دنیا کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ ایسے الفاظ ہیں جس طرح ہٹلر نے کہا تھا کبھی کہ یہودیوں کو مٹا دیا جائے. اس طریقے سے یوکرین کہہ رہا ہے کہ رشیا کو اور رشین عوام کو مٹا دیا جائے. اس بات کو نوٹس میں لیا ہے رشیا نے کہ ایسا سوچتے ہیں. رشیا کے حوالے سے میں بتا دوں آپ کو کہ اس ٹائم وہ فرینڈلی اور ان فرینڈلی کنٹریز کی لسٹ بنا رہا ہے، اور وہاں پر اس نے دیکھا ہے اور لکھا ہے کہ بحرین، عمان، سعودی عربیہ جو ہے وہ ویزا فری رجیم فار رشین ڈپلومیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ویزا فری انٹری. وہ کہتے ہیں آج 60 کنٹری کے لوگ رشیا جو ہے وہ آ سکتے ہیں بغیر کسی ویزا کے، اور ہمارے لیے بھی اپرچونیٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. اب اس میں عمان، بحرین اور سعودی عرب بھی جو ہے وہ انتہائی فرینڈلی کنٹریز بن کر سامنے آئیں گے جب وہ ہمارے لوگوں کو ویزا انٹری فری دیں گے بحرین میں، عمان میں اور سعودی عربیہ میں. اور یہ پاسبل ہے کہ یہ ہو جائے گا. یہاں پر میں رشیا کو لے کر اور بات ایڈ کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو میں اس پر کافی تفصیل دے چکا ہوں لیکن میں کیونکہ اپڈیٹ ہے تو وہ دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کرسچینٹی کے اندر ایک بہت بڑا فرقہ جو ہے وہ آرتھوڈاکس کا ہے، جس کو رشیا والے مانتے ہیں، جن کا کرسمس بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آپ جانتے ہیں، اور جس کو پیوٹن مانتے ہیں. اور جو آرتھوڈاکس کے چرچ ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے یوکرین کے اندر. دے ہیٹ، کیونکہ وہاں پر کچھ جیوش ہیں اور کچھ کرسچنز ہیں، اور جو کرسچنز ہیں وہ آرتھوڈاکس نہیں ہیں، وہ نان آرتھوڈاکس ہیں، تو وہ لوگ اس کے چرچ کو نہیں مانتے. تو ایک مسئلہ ہے بیچ. تو وہ آپ پا رہے ہیں رشیا اٹیمپٹ ٹو ویپنائز آرتھوڈاکس کرسچینٹی ان یوکرین. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے وہاں پر آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں ان کو الگ سے ویپنائز کیا جائے. یہ ایک خواہش کا اظہار کیا ہے پیوٹن نے، کیونکہ وہاں پر ان کی پوزیشن جو ہے وہ جب ان کے وہ توڑے جا رہے ہیں، چرچز توڑے جا رہے ہیں، ان پر اٹیکس ہو رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کسی بھی طور قبول نہیں ہے. ایک بہت ہی بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو، میں ماسکو ٹائم کور کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رشیا اور بیلاروس نے اس نازک ٹائم کے اوپر ایئر فورس ڈرل شروع کر دی ہیں، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی حملہ یا بہت بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ بیلاروس جو ہے اس جنگ میں باقاعدہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پہلی دفعہ آپ کو اوپنلی نظر آئے رشیا کے ساتھ بیلاروس جو ہے وہ اس نے ایئر فورس ڈرل جو ہے وہ شروع کر دی ہیں، اور یہ خبر جو ہے اب ہر جگہ پھیل گئی ہے. رشیا کو لے کر کے اور ایران کو لے کر کے ایک خبر آپ سے شیئر کر دوں، اس کے بعد میں آپ کو لائیو دکھا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بہت ہی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ Su-35 فائٹر جو ہے وہ بنایا رشیا نے، اور اس بات کو العربیہ نیوز کور کر رہا ہے کہ وہ جہاز جو ہے اور وہ جہازوں کا جو بیڑا ہے ایک پورا سیٹ جو ہے وہ نمبر آف Su-35 فائٹر جیٹ جو ہے وہ مارچ تک ریسیو کر لے گا ایران کے پاس اور بہت سارے ویپنز آ رہے ہیں، لیکن اس میں جو قابل ذکر ہے وہ Su-35 کی کھیپ ہے جو مل جائے گی. ظاہر ہے یہ اچھی خبر نہیں ہے اسرائیل کے لیے، یہ اچھی خبر نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سعودی عربیہ خود ہی اپنے اوپر لے چکا ہے تو اس کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے، اور ان تمام ممالک کے لیے. لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ ایران یہ تو کر سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کو رپلائی کرے، مطلب ڈیفینس کرے، یہ تو میں کر سکتا، اگر ضرورت پڑی تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کرے گا کہ وہ جا کے جو ہے سعودی عرب کے اوپر بمباری شروع کر دے گا. کیونکہ بار بار وہ یہ بیان دے رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات سعودی عرب سے بہتر ہو جائیں، دونوں کے لیے بھی یہ مناسب ہے. پہلے اندرونی مناظر دکھا دوں، کچھ دیر پہلے کے ہیں، جہاز گرنے سے کچھ دیر پہلے کے ہیں، کچھ خوفناک مناظر ہیں وہ میں نے کاٹ دیے ہیں، تو یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فیس بک لائیو تھا لڑکا جب یہ بن رہا تھا، اور یہ اندر ایک پوسٹر لگا ہوا، اس کو اس نے کور کیا جو سیٹ کے پیچھے لگا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ لڑکا ہے جس کے یہ بنا رہا ہے، اور شہر آ چکا تھا، منزل آ چکی تھی، بہت قریب تھے.
یہ جہاز لینڈ ہونے کے لیے بس اب تیار تھا، مکمل طور پہ لینڈ ہونے ہی والا تھا. بالکل شہر نظر آنا شروع ہو گیا تھا اور بہت وہ تھے کہ بس اب کچھ ہی لمحے میں جو ہے یہ جہاز لینڈ کر جائے گا. یہ چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چہرہ شاید اب نہیں رہا، ان کا انتقال ہو چکا ہے. لیکن بہرحال یہ دیکھ رہے ہیں آپ کھیت کھلیان، ظاہر ہے زیادہ تر ان کے جو وہ ہے پتی بڑی مشہور ہے، تو وہاں پر بہت ساری کچھ چیزیں وہاں پر اویلیبل ہیں. یہ آپ لڑکا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ آپ اسی سائٹ کے اوپر جہاز مڑتا ہے اور یہ فائر ہوتا ہے. تو میں اس کو کاٹ رہا ہوں کیونکہ انتہائی ہولناک مناظر ہیں جو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں. لیکن اس وقت باہر کیا ماحول تھا ایک لمحے کے لیے دیکھ لیجئے. جہاز سیدھا آ رہا ہے، الٹے ہاتھ پہ مڑتا ہے اور زمین سے لگ جاتا ہے، کریش ہو جاتا ہے. یہ ایک باہر کے مناظر ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.